بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورتیں جن کے لیے زنا کی سزا معاف ہے، ان عورتوں کے لیے زنا جائز ہے۔ ایسی عورتیں جتنا مرضی زنا کر لے، ان پر کوئی حد نہیں لگے گی اور نہ کوئی سزا ملے گی۔ محترم ناظرین، بظاہر تو یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی کہ زنا کا مرتکب ہونا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اگر اس طرز کی عورتیں، ایسی خصوصیات رکھنے والی عورتیں زنا کر بھی لیتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے لیے زنا جائز ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے تو مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نکل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑا صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، کمینگی اور ذلت و پستی کی علامت اور جرم شنی ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے ہمیت جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم شنی اور حرکت قبیحہ کا ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ پس اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عورتوں میں سے جو بے حیائی کرے یعنی زنا کروائیں اور ان کے بارے میں گواہی مل جائے تو ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ ان کو قید میں رکھو کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور بہتر راستہ نکالے۔ اور جو مرد ایسا کرے تو انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے اس عورت کو چھڑا لیا ہے اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہوا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی اپنی ہی عبادت پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔